السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وأوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الأیمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نحل کی یہ آیات ہیں اور جہاں سے میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت نمبر 90 کا سے آغاز ہے اس کا۔ قرآن کریم کی جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہ آیت نمبر ہوتا ہے۔ 99 آیت ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 90 شروع ہو رہی ہے، سورۃ النحل ہے۔ اس کے آخری رکوع پہ گزشتہ 3 جمعات پہ ہم بات کرتے رہے ہیں، تو ہم اس سورہ کے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں بیان کے حوالے سے، اور یہ وہ آیت ہے جو قرآن کریم جو دستور زندگی ہے اس کے ایک جامع خاکہ پیش کرتی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور اتنی جامع ترین آیت ہے یہ کہ غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور سے اہل اسلام کے جمعے کے خطبات میں یہ آیت شامل ہے۔ تقریباً آپ ہر خطیب کو دیکھیں گے خطبے میں وہ اس آیت کو ضرور پڑھتا ہے۔ کوئی پڑھنا لازم نہیں ہے، لیکن قرآن کی جامع ترین آیت میں سے ایک آیت۔ قرآن جس دستور زندگی کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اسے مختصر ایک آیت کے اندر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی اپنی ایک جامعیت ہے۔ بالکل متصل اس آیت سے پہلے اللہ دعویٰ کرتے ہیں میرے نبی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب اتاری جو تبیان ہے، یعنی حد سے زیادہ واضح ہے۔ یہ تبیان کی مثال ہے یہ آیت۔ معاً بات جو آیت ہے وہ پیش ہی ایسی کی کہ مختصر ترین آیت الفاظ کے حوالے سے، مفصل ترین آیت اپنے معنی کے حوالے سے۔ اس مختصر سی آیت میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پورے رکوع پہ بات ہو سکے، لیکن زیادہ فوکس میں اسی آیت پہ کروں گا۔ اس مختصر ترین آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 ہی باتوں سے روکا گیا ہے۔ 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے جو معاشرے کی درستی کی اساس ہیں، بنیاد ہیں، اور 3 ہی باتوں سے روکا گیا ہے کہ ان 3 باتوں سے رک جائے معاشرے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آ سکتا۔ پھر آگے جو مثالیں دی گئی ہیں، فوکس کس کو کیا گیا؟ انسان کے عہد و پیمان کو فوکس کیا گیا، جس میں بے دین تو بے دین، دیندار بھی عہد و پیمان کو توڑنے میں بسا اوقات فخر محسوس کرتا ہے۔
اپنے ذاتی وعدے کو توڑنے میں کوئی فخر محسوس نہیں کرے گا، کم ہی ایسے کم بخت ہوں گے۔ لیکن جب اقوام و ملل کے، قوموں کے، صوبوں کے، علاقوں کے، زبانوں کے آپس میں جب معاہدات طے پاتے ہیں، وہاں تو نمازی آدمی بھی پھسل جاتا ہے۔ اس کو بھی فوکس کیا گیا ہے یہاں، انشاءاللہ بات ہوگی آگے جا کے۔ پھر آگے ایک بہت بڑی حقیقت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے، اللہ اس دین کو کبھی بھی کسی پر اس کی مرضی کے خلاف مسلط نہیں کرتے۔ جو ایمان لائے گا، ہاں ایمان لانے کے بعد بغاوت کی اسے قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی، کیوں یہ تو پھر اسلام کے خلاف سازش ہوئی۔ آپ آج کلمہ پڑھ لیں، کل کوئی کافر ہو جائے، یہ تو آنا جانا، آنیاں جانیاں لگا رہے گا۔ اس سے تو خود اہل اسلام کا نقصان ہے کہ جو کمزور دل والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھسلنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جو آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ اس لیے جو نو مسلم ہیں انہیں اختیار ہے، آنے سے پہلے سوچ لیں، جب ایک دفعہ آ گئے پھر اختیار نہیں رہتا۔ تو یہ تھوڑی سی سمری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اسی پہ بات کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کا فہم، خصوصاً قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے، کیونکہ دین کے فہم کی بنیاد قرآن کریم ہے، اور پھر آخری بنیاد بھی قرآن کریم ہے، اور اولین بنیاد بھی قرآن کریم ہے، کیونکہ یہاں سے کسی کو ہدایت نہیں ملی پھر کہیں سے بھی نہیں مل سکتی۔ اور قرآن کریم پھر ایک ایسی بنیاد ہے، ضروری نہیں ہے جو نہیں پڑھتا وہی ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، نہیں پڑھنے والے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کہ آپ تعصب کی اینک سے قرآن کو دیکھیں، جس کلچر میں آپ یوز ٹو ہو چکے ہیں اسی کلچر کو سامنے رکھ کے قرآن کی تعویلات